بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ روئے زمین کے یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی اولادوں نے دنیا کو نئے سرے سے بسایا۔ ایک محدود اندازے کے مطابق 29,998 قبل مسیح میں کشتی سے اتر کر پہلے یہ لوگ بابل کے اطراف آباد ہوئے، جس کا نام سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار رکھا گیا۔ یہ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ایک نئی زبان سے روشناس کرایا جسے آج ہم عربی کے نام سے جانتے ہیں۔ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے۔ بعض تورات اہل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ یہ روایت مستند نہیں ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی سورۃ الصافات میں اس طرف اشارہ کیا ہے، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا۔ اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ بیٹا یافت پیدا ہوا اور اس کی اولاد گہرے سرخ رنگ زرد رنگ کی تھی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ مجوسی طوفان نوح سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیو مرد کے زمانے سے ہی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیو مرد دراصل آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز بن یزد گرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ فتادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، تمام انسان اولاد نوح ہیں۔ ناظرین، بابل کا شہر طوفان نوح سے پہلے موجود تھا۔ شاید اسی لیے مورخ نے لکھا کہ ان 80 افراد کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے بابل میں سکونت اختیار کی اور اسے نئے سرے سے آباد کیا۔ ابتدا میں اس کا رقبہ 96 کلومیٹر تھا۔ ان کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 1,00,000 آبادی ہو گئی تو انہوں نے بابل سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی، اور پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے چلے گئے۔ تورات کے علاوہ باقی تمام تواریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 4 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے یام یا کنعان طوفان میں ڈوب کر مر گئے تھے، جبکہ باقی تینوں کے نام سام، حام اور یافت بیان ہوئے۔ ان میں سام کو ایشیائی، حام کو افریقہ اور یافت کو یورپ و امریکہ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ مغربی مفکرین بھی اس امر پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ سامی و نسل تمام افراد اور سام کی اولاد ہیں۔ امریکہ کے سیاہ فام مصری اور بعض مشرقی اقوام حام کی نسل سے ہیں، جبکہ یافت کی نسل کے لوگ امریکہ، یورپ، بعض برِ صغیر میں آباد ہیں۔ ان میں سے سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اتارے جانے کے بعد تمام انبیاء کرام اس کی نسل سے ہیں۔ ناظرین، یافت کے 10 بیٹے تھے جن کے نام ترک، اردیس، چین، ہمبر، ماجوج، مادی، یادان، توبل، مسک اور تیراس۔ ان میں سے ترک کو ترکستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے بیٹے خلج کو خلیجوں کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ چین کو چینیوں کا جد امجد، جبکہ اس کے 3 بیٹے تھے۔
جبکہ چین کے 3 بیٹے تھے جن کے نام اشکناز، رفت اور ترجمہ بتائے گئے ہیں، جبکہ یادان کے 4 بیٹوں علیہ، ترسیس، کتی، دودانی کے نام تاریخ میں آتے ہیں۔ سام کے بیٹوں کی تعداد 11 بیان کی گئی ہے، ان کے نام ایلام، کہتان، اسور، عاد، کبتا، ارفکسد، نوز، کیے، یود، ارشد اور آرام بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے آرام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام ایوز یا اوس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام اوس تھا، یہی حضرت صالح تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس یا اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ اسی ابیل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یثرب تھا، اسی مناسبت سے اس بستی کا نام یثرب رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ ناظرین، سام کے بیٹوں میں سے آرام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولادوں کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ بائبل کے مطابق ارفکسد کے 2 بیٹے شالخ اور کمیورس تھے۔ بعض تواریخ نگاروں نے کمیورس اور کمیومرس کو ایک ہی بتایا ہے جو فارس کا جد امجد تھا، لیکن بعض انہیں علیحدہ علیحدہ گردانتے ہیں۔ کمیورس کے 6 بیٹے تھے، عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان، اپنے علاقے اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کا بادشاہوں کا جد امجد کہا گیا ہے۔ ارفکسد کے دوسرے بیٹے شالخ کو بائبل ستہ کہتی ہے اور اس کے ایک ہی بیٹے ابریا عابر کا تذکرہ کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ حضرت ہود ہیں جو قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام فالج یا فالج تھا، اسے بالغ سریانی بھی کہتے ہیں۔ سریانی زبان میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق اس نے سب سے پہلے زمینوں کو اولاد آدم میں تقسیم کرنے کی رسم ڈالی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے جو ان کے پڑ پوتے کے پڑ پوتے تھے۔